شہید مطہری لکھتے ہیں کہ میں بہت سے عالموں سے ملا، مگر جو پیار اور عقیدت اور مودت اور عشق اور معرفت کی منزلیں میں نے اہل بیت کے لیے علامہ طباطبائی میں دیکھی وہ میں نے کہیں محسوس نہیں کی۔ اور میں بتاتی چلوں کہ علامہ طباطبائی بی بی معصومہ کم کی جالی کو بوسہ دے کر تو وہ اپنے روزے، چاہے وہ رمضان میں رکھے جانے والے روزے تھے یا وہ نفلی روزے رکھتے ہیں، ان روزوں کی جو افطار تھی، آپ معرفت کا لیول دیکھیں کہ ان کی جو افطار ہوا کرتی تھی وہ کیسے کرتے تھے۔ وہ جناب بی بی معصومہ کم کی جالی کو بوسہ دے کر، ان کو اس جالی کو چوم کر تو آپ روزہ جو ہے وہ اپنا افطار کیا کرتے تھے، یعنی وہ بوسہ دینا ان کے لیے روزے کا افطار کرنا ہوتا تھا۔ اور چاہے جیسے کہ میں نے کہا یہ وہ معرفت ہے، یہ وہ منزلت ہے، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے آیت اللہ جو ہیں بی بی معصومہ کم کی زری کی مٹی کو صاف کر کے، جو بی بی کی حرم ہے ادھر کی مٹی کو صاف کر کے اپنے چہرے، اپنے سینے، اپنے ہاتھوں پر لگایا کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ ان بی بی کی عظمت کے صدقے میں، عصمت کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے روز جزا ہمارے چہرے پہ یہ مٹی جو ہے وہ نور کے ذروں کی مانند چمکے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں قصیدہ بی بی معصومہ کم پڑھتے ہوئے آغا آیت اللہ وحید خراسانی، ایک بہت بڑا نام، وہ فرماتے ہیں اے دختر عقل، اے خواہر دین، یعنی عقل کی بیٹی اور دین کی بیٹی، یعنی ان القابات سے پکارتے اور ان کو یاد کرتے اور ان سے توسل کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد اور اپنی وہ تمام جو درخواستیں ہیں وہ پیش کیا کرتے۔ ایک اسپینش عورت تھی اور اس اسپینش عورت نے ایک دفعہ بی بی معصومہ کم کے روضے کے اوپر آئی اور وہاں پر بیٹھ کر وہ کنیکٹ کیا کرتی تھی۔ she used to connect with divine and she said کہ مجھے جتنا spiritualism، جتنی عقل، عرفان، اخلاق، all these mannerism، محبت، ایمان، روح، احساسات، یہ سب کچھ جو میں نے حاصل کیا بی بی معصومہ کم کے روضے پہ بیٹھ کر اور ان کی شخصیت کے ساتھ کنیکٹ، بیکاز جب آپ ان ہستیوں کے روضے کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہستیاں جو ہیں اس روضے میں وہ صرف اور صرف جالی نہیں ہیں، بلکہ اٹس لائک اے تخت، جس طرح سے بادشاہ اور مہارانیاں جس تخت اور جس شان اور شوکت کے ساتھ اس تخت پر بیٹھتے ہیں اس طرح سے یہ روحانی شخصیات اس روحانی جگہوں کے اوپر اس تخت پر بیٹھے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے that you can see them، that you actually see سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی روحانی آنکھ سے اگر آپ وہ بصیرت رکھتے ہیں تو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ایک ایسی روشنی اور ایسا سکون محسوس ہوتا ہے جو آپ کو نہیں محسوس ہوتا ادروائز۔ یہ ایک اسپینش لیڈی، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلوں، امام خمینی نے کمپیریزن کیا اور بتایا، کمپیریزن تو نہیں میں یہ کہوں گی مگر قصیدہ بولتے ہوئے، قصیدہ کہتے ہوئے کچھ الفاظ کیے جو اردو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گی کہ آب مدینہ کو کوثر بنانے والی بی بی فاطمہ الزہرا ہیں اور خاک کم کو جنت میں بدلنے والی بی بی فاطمہ معصومہ کم ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے وہ لوگ کہ جنہوں نے علم اپنی ساری زندگی اپنی جو ہے وہ گزار دی، علم اور معرفت کی مختلف سیڑھیوں کے مختلف سٹیپس کو عبور کرتے ہوئے، وہ ہستیاں، وہ شخصیات کیا فرماتی ہیں بی بی معصومہ کم کے حوالے سے۔ بڑے بڑے عالم دین بھی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ روزے کی صفائی کیا کرتے تھے اور اپنے لیے شرف سمجھا کرتے تھے۔ آیت اللہ حسن سعد عملی بھی کہتے ہیں کہ جب انہیں ایک یونیورسٹی میں انہیں انوائٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیے اور بی بی معصومہ کم کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں اور کچھ ہمیں بتائیے، تو وہاں پر سٹیج پر جب وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ نے مجھے بلایا اور یہ کہا کہ بی بی معصومہ کم کے فضائل بیان کریں، یہ میرے لیے اتنے بڑے شرف کا مقام ہے، یہ میرے لیے اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر مجھے آپ کے پاس
اپنے سینے کے بل بھی چل کے آنا پڑتا، تو یہ اتنی بلند و بالا اور عظیم اور عصمت والی ہستی ہیں کہ میں آپ کے پاس ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے آتا، اور کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں بی بی معصومہ کم کے فضائل بیان کروں۔ آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ مرشی نجفی ایک بہت بڑے اسکالر، ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی ہستی، علم کا جو خزانہ ہمارے پاس پہنچا، ایک بہت بڑا نام۔ بہت عرصے کی بات ہے، تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص بی بی معصومہ کم حرم مطہر کی طرف آ رہا تھا، اور وہاں پر وہ بیسکلی وہ شخص جو تھا، وہ آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح سے وہاں پہ خادم ہوتے ہیں، وہ تھے، اور وہاں پر ان کی باہر ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے، ابھی فجر میں تقریباً 3 گھنٹے کا وقت ہے، سردیوں کے دن ہے، اور ایران آپ جانتے ہوں گے کہ قم اور مشرق دا کولسٹ پلیسز، مطلب اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہاں پر برف باری ہوتی ہے سردیوں میں۔ تو سردیوں کے دن تھے، سخت سردی کا وقت، اور آپ یہ سوچئے کہ فجر اٹ سیلف جو ہوتی ہے وہ کیا ٹائم ہوتا ہے، 4 ساڑھے 4 مختلف ظاہر ہے جو ٹائم ہوتے ہیں سردیوں میں، اور اس سے بھی 3 گھنٹے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو مڈ نائٹ تقریباً وہ ٹائم، ایک ہستی جو ہے وہ جا رہے ہیں بی بی معصومہ کم کی طرف۔ تو انہوں نے، وہ جو خادم تھے، انہوں نے ایک دم سے آ کے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں اور آپ کیا اتنی رات کو؟ تو آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ میں اتنی ٹھنڈ میں اپنی بی بی معصومہ کم کے روضے پر جا رہا ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے روضے پہ پہلا بندہ جو حاضر ہو اور جو حاضری دے، کیونکہ اس زمانے میں روزے بند کر دیے جاتے تھے، ابھی تو ساری رات کھلے ہوتے ہیں، مگر اس زمانے میں روزے بند کر دیے جاتے تھے، غالباً لیٹ لائک نائٹ میں، اور پھر اس کے بعد صبح میں کھولے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی میں پہلا زائر ہوں بی بی معصومہ کم کا، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 60 years he was the first one to enter the shrine of بی بی معصومہ کم۔ اور انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن روزہ کھل جائے بی بی کا اور میں وہاں پر موجود نہ ہوں۔ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ روزے جزا بی بی معصومہ کم میرے لیے شفاعت کا باعث ہوں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں پہلا زائر ہوں۔ سو یہ وہ محبت ہیں، اور یہ وہ عظمت ہے ان بی بی کی۔ آیت اللہ فاضل انکرانی کہتے ہیں کہ جب آیت تطہیر کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے نا آیت تطہیر کی کتنی سگنیفیکنس اور کتنی اہمیت ہے، تو اس کے اوپر جب غور و فکر کر رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کی ڈیپتھس کو میں جانوں، اور میں جانوں کہ اس کے مختلف مطالب مجھے پتہ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنی مرتبہ آپ پڑھیں، ایک لفظ کے 70,000 سے زیادہ مطالب نکلتے ہیں۔ 70 اور 70,000 کہیں پر بھی جب عربک میں استعمال ہوتا ہے تو بیسکلی اٹس انفینٹ، مطلب unlimited, that's something that you cannot count, right؟ آپ آیت اللہ فاضل انکرانی یہ چاہتے تھے کہ ان کو وہ اس آیت تطہیر کے مختلف مطالب جو ہیں وہ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے توسل کیا بی بی کے روضے کے اوپر بیٹھ کے، بی بی سے توسل کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، گزارش کی کہ اے رب اس کے مطالب مجھ تک ضرور پہنچا۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں مجھ پر ایسے مطالب آشکار ہوئے، ایسے ایسے خزانے، ایسے ایسے مطالب میرے سامنے آئے، ایسی ایسی روحانی گتھیاں سلجھی، ایسے ایسی چیزیں جو میرے ذہن میں الجھی ہوئی تھیں وہ اس طرح سے سلجھی کہ آپ یہ یقین کیجئے کہ اگر میں 50 سال بھی بیٹھ کر اس کے اوپر غور و فکر کرتا توسل کیے بغیر تو یہ سب کچھ مجھ پر نہ کھلتا۔ تو یہ ہے کہ یہ ہستیوں سے جب آپ توسل کرتے ہیں، اپنے لیے آسانی مانگتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کس طرح سے ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ بنت باب الحوائج ہیں، چند ایک ہستیاں ہیں اہل بیت اطہار میں کہ جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، ایک ایسا در جہاں سے حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ایک ایسا در جہاں سے حاجتیں پوری کی جاتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ان خاص ہستیوں کہ جن کا ذکر وہ سورہ فاتحہ میں کرتا ہے، ہمیں ان کے راستے پر چلا